اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ نہایت معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے یہ پروگرام یکم رمضان سے شروع کرنا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں 2 دن حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آج آپ تمام بزرگان کی، تمام دوستوں کی، تمام قدردانوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں الحمدللہ اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے دنوں میں اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، مکتب اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو قرآن کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے اپنی اولاد کو، اس میں بھی قرآن پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے مربوط رہو۔ اور سید الانبیاء علیہ السلام کا وہ ارشاد مقدس، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ انی تارک فیکم الثقلین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے۔ آپ فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں، یعنی میرے ترکے میں 2 چیزیں ہیں، میری میراث 2 چیزیں ہیں تمہارے لیے۔ میں اپنے ترکے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، الثقلین، اور دونوں ہم وزن ہیں، دونوں برابر وزن رکھتی ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں کا مرکز ایک ہے، دونوں کا محور ایک ہے، دونوں کا پیغام ایک ہے، دونوں کی دعوت ایک ہے، قرآن کی بھی، اہل بیت علیہ السلام کی۔ اس لیے تو آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ خانوادہ، یہ خاندان مقدس کوئی چیز نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی گویا کردار اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کہا جاتا ہے، یا قرآن کو آل محمد علیہ السلام کے کردار کا مجموعہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں، 2 قیمتی چیزیں، 2 ہم وزن چیزیں، ثقلین، ثقل سے نکلا ہے، دونوں وزن کی چیزیں، ہم وزن چیزیں، برابر وزن کی چیزیں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میری اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اور اپنے پروردگار کی نمائندگی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں خدا کی نمائندگی اس کا قرآن کرتا ہے، اور مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میری اہل بیت کرتے ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، اور جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، چمٹے رہو گے، لپٹے رہو گے، لن تذلوا بعدی ابدا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم قرآن و اہل بیت سے متمسک رہے، ان کو چمٹے رہے، ان سے لپٹے رہے، لن تذلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گویا کہ اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کا جو سلیقہ تھا، جو سلیقہ تھا، جو طریقہ تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت میں
کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے گمراہیوں کے گرداب سے کیسے جان چھڑانی ہے. کوئی یہ کہنے کے قابل بھی نہیں ہوگا کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے جا رہے ہیں کہ میری اہل بیت اور میرے اللہ کے قرآن سے متمسک رہو گے، لن تزلوا بعدی ابدا، تو میرے بعد تم ابداً ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی الحوض، اللہ اکبر، حتیٰ کہ یہ دونوں قرآن و اہل بیت تمہیں لے کر حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. یعنی گویا قیامت کی تمام مشکلات، قیامت کے تمام منازل، قیامت کے تمام مراحل سے یہ قرآن و اہل بیت تمہیں گزار کر میری بارگاہ میں حوض کوثر پر لائیں گے. عزیزان کرام، اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا کیسے ہے. کیا ہر بندہ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. لا يعلمون تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو راسخون فی العلم ہیں ان کے علاوہ. کیا مطلب؟ لا يعلمون تاویلہ الا اللہ، قرآن کی تعویل میں اللہ جانتا ہوں. اچھا پروردگار، تو تجھ سے پوچھے گا کون؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کس کی تعویل کیا ہے؟ تو تو نظر ہی نہیں آتا، تو تو دکھائی نہیں دیتا. والراسخون فی العلم، اور سرکار اپنے پروردگار نے قرآن پاک میں اس بات کو کھول دیا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ تک رسائی نہیں کر سکتے، حاصل کر سکتے. والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہے تو قرآن ان سے پوچھئے گا. ہاں میرے عزیزان گرامی، میں اس لیے بارہا کہتے رہتا ہوں کہ قرآن اگر مولوی کی چوکھٹ پہ آئے تو ضرور مولوی سے پوچھ لو، اور اگر قرآن مولا کی چوکھٹ پہ آئے اور اس چوکھٹ پہ آیا ہو کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا نظر آئے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں پر ستارے اترے. وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ اکبر. اور اگر تم صاحب علم ہو تو یہ چھوٹی موٹی قسم نہیں ہے. جیسے میں عظیم ہوں یہ قسم بھی ویسے ہی عظیم ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بڑا کریم ہے، قرآن بڑا عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ بات انتہائی قابل فکر ہے، انتہائی قابل غور نکتہ ہے. آج تک ہم یہی سنتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. لیکن یہاں قرآن کا تعارف کیا کریں؟ انہ لقرآن کریم، کہ قرآن کریم ہے لیکن کتاب نہیں ہے. فی کتاب مکنون، یہ خود قرآن کتاب مکنون میں ہے. یعنی گویا قرآن کا ظرف ہے کتاب مکنون. اللہ اکبر، انتہائی غور طلب جملہ ہے. ضروری نہیں کہ میں گھنٹوں گفتگو کروں، لمحات کی گفتگو ہو اور اس میں کوئی اہم نقطہ ہو اس پر توجہ دیجیے گا. عزیزان گرامی، فی کتاب مکنون، قرآن کتاب نہیں، کتاب مکنون میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جسے کوئی نہیں چھو سکتا. مس کے معنی چھونا ہوتے ہیں لیکن یہاں پر چھونا نہیں ہے. جسے کوئی نہیں درک کر سکتا، جسے کوئی نہیں پا سکتا، جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے مطہرون کے. یعنی گویا کتاب مکنون کو، جو ظرف قرآن ہے، جس میں قرآن ہے، اس کتاب مکنون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ اکبر. آئیے عزیزان گرامی، چونکہ ہمارے لیے اللہ نے خود بات وضاحت فرمائی ہے کہ ہم راسخون فی العلم کے پاس جائیں گے. اور وہ کون ہے؟ ایک بندے نے مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مسجد کوفہ میں آپ خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب خطبہ کھڑا ہو گیا. یا امیر المؤمنین، آپ بڑے عالم ہیں. یا حضرت خلیل. مولا امیر علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام عالم تھے. اللہ اکبر. شاید تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو گیا. یا امیر المؤمنین، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ وہ عالم تھے یا نہیں تھے. میرا سوال تو یہ ہے
کہ کیا آپ بڑے عالم ہیں یا آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا میں تجھے کہہ چکا ہوں نا کہ میرے دادا عالم تھے. تھوڑی دیر بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا. یا امیر المؤمنین، میں نے یہ سوال ہی نہیں کیا، میرا یہ طلب ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عالم تھے یا نہیں تھے. اللہ اکبر. اس وقت میرے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تیور بدلے اور فرمایا توجہ کر میری طرف، میرے دادا ابراہیم کان عالمن، میری جد ابراہیم عالم تھے. وَأَنَا علم اللہ. اللہ اکبر. اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف دیکھ، میں علی عالم نہیں، میں اللہ کا علم ہوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں امام دیا ہو علی جیسا کہ جو دعویٰ کرتا نظر آئے کہ میں علی اللہ کا علم ہوں. اب علی کا ماننے والا اگر علمی اعتبار سے انتہائی کمزور ہو، نوکر کا بیکار ہونا مالک کی شکایت ہوتا ہے. نوکر کا کمزور ہونا مالک کی شکایت ہے. تو عزیزان گرامی، میری آپ سے دستبست استدا ہے کہ اس بات کو غور کیجئے گا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو علم اللہ کا دعوے دار ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں علی اللہ کا علم ہوں. اب میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو میرے مولا علی علیہ السلام کے علم کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے مولا کے مناقب کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے مولا کے فضائل کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خود ہے ہی اللہ کا علم. اب اللہ کا علم کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ فخر ہے، یہ قابل مباح و ناز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس امام کے غلام ہیں. اللہ کرے ہم غلاموں میں ہو جائیں. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اللہ کا علم ہے. آئیے عزیزان گرامی، تو قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن کتاب مکنون میں ہے. میں دعا کرے کہ میں آج اسی لفظ کی وضاحت کر سکوں تو انشاءاللہ کل اسے آگے بات کو بڑھائیں گے. کیا مطلب کتاب مکنون؟ آئیے آپ اگر تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو مختلف آراء آپ کے سامنے آئیں گی. کہیں پر لوح محفوظ کا معنی کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس کتاب مکنون میں قرآن ہے. نزل بہ روح الامین علی قلبک، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے قلب رسول پر. یعنی گویا کتاب مکنون قلب رسول ہے. اللہ اکبر. فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے، یعنی قلب رسول میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اور یہاں قلب رسول کو چھونے کی بات نہیں ہے، یہاں درک کرنے کی بات ہے. کون قلب رسول کو پا سکتا ہے، کون قلب رسول کو درک کر سکتا ہے، کون قلب رسول کو پہچان سکتا ہے، کون قلب رسول کو جان سکتا ہے، کون قلب رسول تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اور قلب رسول کون ہے، قلب رسول کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں سلام کروں اس دہلیز پر تو کروڑوں سلام بھی کم ہوں گے اس کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ الفاطمہ قلبی، کہ فاطمہ میرا قلب ہے. اللہ اکبر. فاطمہ مجھ محمد کا قلب ہے. اور قلب رسول کیا ہے؟ کتاب مکنون، جس میں قرآن ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں درک کر سکتا، کوئی نہیں پا سکتا سوائے مطہرون کے. اب مسلمانوں نے عجیب معنی کر دیے جی. یہاں مطہرون سے مراد یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ارے میاں، یہاں مطہرون کی بات ہو رہی، طاہر کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. اور اگر یہ آپ کا دعویٰ مان لیا جائے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، قرآن کی ضمانت ہے، تو جو پریس میں غیر مسلم کام کرتے ہیں وہاں پر یہ ضمانت کہاں جائے گی؟ تو یہاں چھونا مراد نہیں ہے،
یہاں مس کرنا، ٹچ کرنا مراد نہیں ہے، یہاں درک کرنا ہے، پانا ہے، وہاں اپنے شعور کو وہاں تک لے جانا ہے. اور وہ کون ہے؟ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قلب رسول کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، آئیے ایک بہت بڑا پرانا مسئلہ حل کرتے ہیں. کلما جاءت فاطمہ فقام الیہا، جتنی مرتبہ بطول تشریف لاتی ہیں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہو رہا ہے، مسئلہ حل ہو رہا ہے. 1400 سال کا بیٹی سمجھ کے نہیں، علی علیہ السلام کی زوجہ سمجھ کے نہیں، حسنین کریمین امامین کی والدہ گرامی سمجھ کے نہیں. پھر کیوں؟ چونکہ فاطمہ ہے قلب رسول، اور قلب رسول ہے وجود قرآن، جس میں قرآن رہتا ہے. تو اللہ کے نبی جتنی مرتبہ فاطمہ آتی ہے بیٹی سمجھ کے نہیں، بلکہ وجود قرآن سمجھ کے استقبال کرتے ہیں، وجود قرآن سمجھ کے اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ نے جنہیں ایسے ہادی و پیشوا دیے ہوں، جسے ایسی ملکہ عالمین عطا فرمائی ہو، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی میں سر رکھ کے بھول جائیں؟ پروردگار تیرے کروڑوں احسان ہیں کہ تو نے انسان بنایا، اس سے کروڑوں اور احسان یہ ہے کہ تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اس سے کئی کروڑ گنا احسان یہ ہے کہ وہ ماں اور وہ آغوش عطا کی جس نے ناد علی پڑھ کے مجھے دودھ پلایا، جس نے مجھے کروٹ کروٹ سانس سانس میں یا علی یا حسین یا عباس کے نعرے اور ان کا ورد مجھے یاد کرایا، یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ مجھے تسبیحات یاد کروائی. پروردگار تیرا کروڑوں احسان ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ. معصوم فرماتے اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت 11 مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ہے. اور یاد رکھیے گا، خالی تلاوت فائدہ مند نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن اس لیے کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے دنیا والو تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئیے قرآن پاک کو اپنے گھروں سے کو قرآن پاک کی تلاوت سے سجا دو، ذکر قرآن سے سجا دو. اور یاد رکھیے گا، جہاں ذکر قرآن ہوگا وہاں اہل بیت کا ذکر ضرور ہوگا، ورنہ قرآن کا ذکر خالی کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے خرم صاحب، مولا آپ کی زندگی رکھے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے جلال پور میں ہی ہوں، جب بھی آپ حکم کریں میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز. خدا آپ کو سلامت رکھے میرے بیٹے. عزیزان گرامی، میں محبتوں کا شکر گزار ہوں. جلال پور والوں نے مجھے بہت عزت دی ہے، مجھے بہت محبت دی ہے. آج میں جو کچھ ہوں اس میں جلال پور کے بزرگان، تمام دوستوں، عزیزوں، بچوں کا، ان کا بہت بڑی دعائیں میرے ساتھ ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں شکر گزار. عزیزان گرامی، آئیے تو قرآن سے اپنے گھروں کو سجائیے، زینت بخشیے، تلاوت قرآن. اور پھر ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے، کبھی بھی الگ نہیں ہوتے. ہاں میرے دوستان گرامی، تو آئیے جو لوگ صرف قرآن کو دن رات پڑھنے کے لیے، یا جملہ میرے ذہن میں آ گیا اور ضرور آپ تک پہنچاؤں گا، آپ کی امانت ہے. چونکہ دوران خطابت اگر کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کی طرف سے امر ہوتا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جگہ جگہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، قرآن بڑی کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، صبح شام دوپہر ہر ٹائم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ آخری زمانے میں لوگ قرآن کی تلاوت کر کر کے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، ہار جائیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. اللہ اکبر. یعنی قاری قرآن، حافظ قرآن جس کی تلاوت کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے، سینے سے لگا کے رکھتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حالت یہ ہوگی کہ قرآن پڑھنے والے کا قرآن اس کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. یاد رکھیے گا، ہر بندہ
जहन्नुम में जल सकता है, लेकिन जिसके दिल में कुरान है, सीने में कुरान है, उसको जहन्नम छू भी नहीं सकती, उस पर जहन्नम की आग हराम है। ये ज़हन में बिठा लीजिएगा ये बात। ये जो लोग कुरान को याद करके सुनाते हैं, उनका ताल्लुक दिल से नहीं होता, ये दिमाग से होता है, उसकी बात नहीं हो रही। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि लोग कुरान की तिलावत कर करके थक जाएंगे, और कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान के हल्क के नीचे से नहीं उतरेगा। अल्लाह अकबर। मैंने एक दिन अल्लाह के कुरान से ही पूछ लिया कि अल्लाह का कुरान, आखिर तुझे कारी साहब से, हाफिज साहब से गुस्सा क्या है, नाराजगी क्या है, शिकायत क्या है? वो तुझे पढ़ता है, दिल जमी से पढ़ता है, पूरी मोहब्बत से पढ़ता है। तो अल्लाह के कुरान ने यही जवाब दिया, अंसारी मुझे अल्लाह के नबी ने पाबंद किया, अल कुरान मा अली, मैं जाता वहीं हूं जहां पहले से अली हो। अल्लाह अकबर। जहां अली नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं जाऊंगा जहां अली होगा। तो मैं कारी कुरान के, हाफिज कुरान के हल्क में रुक कर झांकता हूं, दिल में अली हो तो उतर जाता हूं, और अगर दिल में अली ना हो तो पढ़ता रहे, मैं वहीं रुक जाता हूं। मेरे अजीज़ान गिरामी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बेटे खुरम, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, आपकी बात का जवाब भी देता रहूँ। आप हमारे दर्स से महरूम नहीं हैं, इंशाअल्लाह हम आप ही के बच्चों के लिए मैंने ये दर्स का सिलसिला शुरू किया है, ताकि आप लोगों की ये महरूमी ख़त्म हो सके। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है, बंदा दुनिया के किसी कोने में बैठा हो तो बात अपनी कोई पहुँचाना चाहे, कोई सुनना चाहे, कोई हासिल करना चाहे तो अब मुश्किल नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा 23 साल का जलालपुर दरबार हज़रत पीर कतार रहमतुल्लाह अलैह, उस दरबार मुक़द्दस में मेरी 23 साल की जो खिदमत है और तफसीर कुरान का जो दर्स है, आज मैं जो कुछ हूँ उसी दर्स का नतीजा है, सच्ची बात है। और उन बुजुर्गान, खुदा उनको सलामत रखे, जो मौजूद है मौला उनको सलामत रखे, और जो दुनिया से रुखसत हो गए मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। कि जिनकी मोहब्बतों से मैं इस काबिल हुआ कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अजीज़ान गिरामी, तो अब आइएगा, वजूद कुरान है जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, और पढ़िएगा रसूलुल्लाह की हदीस है कि फातिमा मेरा कल्ब है। अल्लाह अकबर। मैं मुतनाज़ गुफ्तगू और इख्तिलाफी बात करने से इंतहाई माजूरत करता हूँ, नहीं करता, कोशिश करता हूँ ना की जाए, वरना मैं यहाँ बहुत सारी बातें और भी कर सकता था और बहुत सारे मसाइल भी हल कर सकता था। तो अजीज़ान गिरामी, आइए मैं आपकी खिदमत में एक और बात करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके बाद देखते हैं, अगर वक्त ने साथ दिया तो बात को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 8:30 बजे मैं दोबारा इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तो अजीज़ान गिरामी, हमें अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने अहले खाना को कुरान की तिलावत से मुज़य्यन करना है। और याद रखिएगा एक बात, मैं दस्तबस्त अर्ज कर रहा हूँ तमाम अजीज़ों से, तमाम बच्चों से, कि आज मुझसे ये वादा करो, अपने बल्कि अपने वक्त के मौला से वादा करो कि हम एक आयत रोज़ तिलावत करेंगे और उसका तर्जमा, उसकी तफसीर कि अहले बैत अलैहिस्सलाम उस आयत के बारे में क्या फरमाते हैं, गौर करेंगे उस पर। अजीज़ान गिरामी, मेरे इन तमाम दुरूस की जो बुनियाद है कि हम बहैसियत शिया मकतब इमामिया अहले बैत अलैहिस्सलाम के बहैसियत एक नौकर के हमारी क्या जिम्मेदारी है। और याद रखिएगा, इन जिम्मेदारियों से जी वो कुतराए, अपने आप को वो दूर रखे, भाग्य वो कि जिसका पूछने वाला कोई ना हो, जिसको देखने वाला कोई ना हो। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का इमाम मौजूद है, आज जुमा था, और आपको पता है हर शब जुमा हम सब के अमाल वक्त के इमाम की बारगाह में पेश होते हैं। आइए जरा इस बात पर गौर करें, क्या हम बहैसियत रैयत इमाम ज़माना वो किरदार अदा कर रहे हैं जो एक रियाया का होना चाहिए? इंसाफ से खुद सोचिए, खुद फैसला दीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप को खुद जवाब दीजिए। मैं किसी से कोई सवाल करने की हैसियत नहीं रखता, कोई पोजीशन में नहीं हूं, मैं तो खुद ही इंतहाई कमजोर आदमी हूं।
میں یہ سوال کر رہا ہوں، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا، کہ وہ حجت خدا، وہ امام برحق، کہ جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، وبجمنہ رزق الورا، اور جس کا ہر روز کا صدقہ پوری کائنات میں بانٹا جاتا ہے اور پوری کائنات کھا رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خود سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جس کی رعایا ہے، ہم جس کا صدقہ دن میں کتنی بار کھا رہے ہیں، کیا ہم اس کے نوکر رعایا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میرا سوال ہے، میں جواب نہیں مانگ رہا، اپنے آپ سے جواب مانگو، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں بحیثیت رعیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، کیا ان کی رعایا کہلانے کے قابل ہوں؟ کیا میں اس بات کہلانے کے قابل ہوں کہ میں امام زمانہ کا رعایا ہوں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے کسی لمحے میں اپنے امام سے وابستہ ہیں؟ عزیزان گرامی، زندگی کے لمحات نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے، اسے غنیمت سمجھیے، اور یاد رکھیے گا یہ کل جمعرات گزر چکا ہے، آئندہ جمعرات، آنے والے جمعرات تک آپ سب کے، میرے سب کے اعمال، پورا نامہ اعمال وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ میں خود تو شرمندہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی ندامت ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرے مولا کی بارگاہ میں کل جب میرا اعمال نامہ گیا ہوگا گزشتہ ہفتے کا، تو امام نے میرے نامہ اعمال کو دیکھ کر کیا فیصلہ کیا ہوگا کہ کیا میں ان کی رعیت ہوں؟ میں کہتا ہوں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس بات کو میرا ضمیر تسلیم نہیں کر رہا، اس کو میرا امام تسلیم کیسے کرے گا؟ عزیزان گرامی، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک مفتی خلق کیا ہے جس کا نام ضمیر ہے، اور جب بھی انسان تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہے تو اس کو صحیح سے جواب دیتا ہے۔ معاف کیجیے گا عزیزان گرامی، آئیے آج اپنے امام سے وعدہ کریں کہ مولا ہم نے بڑی غفلت کی زندگی گزار لی، ہم آپ کے بغیر کسی کام کے نہیں، آپ کی خوشنودی کے بغیر ہمارا کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہی ہم سے ناراض ہو گئے، آپ ہی ہم سے روٹھ گئے تو ہمارا کون ہے؟ آئیے آج رات سونے سے پہلے اپنے امام کو منانے کی کوشش کیجیے۔ لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، امام ہم سے ناراض ہے، امام ہم سے روٹے ہوئے ہیں، اب کی بکا الدمو، حجت خدا جل اللہ تعالیٰ فرجشی فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال مجھے خون رلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ میری دعا ہے آج رات اپنے بستر پر سونے سے پہلے، استراحت سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے 10 لمحات، 10 منٹ اپنے وقت کے امام کے ساتھ باتیں کر کے سوئیے، جو جی میں آئے باتیں کرو، جو دل میں آئے باتیں کرو، اپنے دکھ مولا کو پیش کرو، اپنی مشکلات اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرو، اپنی مہمات اپنے آقا کے سامنے پیش کرو۔ خدا گواہ ہے وہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، ہم زندگی بھر سے غافل ہیں۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ارشاد مقدس ہے، معصوم فرماتے ہیں، اور میرے شیعو یاد رکھو کہ اگر مچھر کے پر کے 1000ویں حصے کے برابر میں بھی ہم تم سے غافل ہو جائیں تو دنیا اور دشمن تمہیں مسل کے رکھ دے، تم اطمینان سے زندگی گزار رہے ہو،
تو اس کے پیچھے ہماری سرپرستی ہے، ہمارا سایہ ہے، ہمارا فیض ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کے پہلا درس کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں استدعا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کے، چھوٹا سا طالب، ادنا سا طالب علم مکتب اہل بیت علیہ السلام کا، اور مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میں آپ سے دستبست استدعا کرتا ہوں، خدا رہا اہل ایمان کے درمیان اختلافات کو ختم کر دو، آپس میں بھائیوں میں اختلافات ختم کر دو، دشمن کے موقف کو مضبوط نہ کرو، آل محمد کے دشمن کو خوش نہ کرو، کس کا کیا عقیدہ ہے وہ جانے اور امام جانے، کیونکہ بہت سارے فیصلے وقت کے امام نے کرنے ہیں، ہم نے نہیں کرنے۔ ہر بات کا فیصلہ تو وہ کرے کہ جس کا آنے والا کوئی نہ ہو۔ ہماری تو حجت موجود ہے، ہمارا تو وارث موجود ہے، اور جو آئے گا، اور انشاءاللہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو اللہ کی پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے، ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اپنے وقت کا امام کا انتظار کیجیے، اور جو مسائل آپ کے حل کرنے والے نہیں ہیں، آپ سے حل نہیں ہو رہے، ان کو امام کے سپرد کر دیں۔ علی اللہ ہم پڑھتے ہیں، امام حسین کے عزادار ہیں، ان دو نقطوں سے بڑا کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام ولایت مطلقہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی شیعہ بھی منکر اور انکاری نہیں ہے۔ ہاں، عقائد کے درجات ہیں، اور یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ العزیز کل کوشش کروں گا کہ اس بات کو آگے بڑھاؤں۔ عقیدے کا تعلق علم سے ہے، جتنا علم بڑھتا جائے گا، معرفت بڑھتی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی تو آدمی کا عقیدہ بڑھتا جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے علم نہیں بڑھایا، جس کی وجہ سے لوگوں کی معرفت نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا۔ علم بڑھاؤ، عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ جب علم بڑھتا جائے گا تو آدمی اس نہج تک پہنچ جائے گا کہ جب امام اس سے کہے گا کہ بس تو اور میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں دعا کرتا ہوں کہ مولا بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کو آل محمد علیہ السلام کا صحیح معنی میں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا سچا خالص رعایا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ التماس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق محمد سید الانبیاء و بحق علی سید الاوصیاء و بحق فاطمہ سیدۃ النساء و بحق الحسن سید الاولیاء و بحق الحسین افضل الشہداء و بحق عترتہم و خلفائہم سعد الازکیاء۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جو حق کے رمضان ہے ہم پر، ہم ادا پورا نہیں کر سکتے، میرے اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ جو مومنین و مومنات روزے رکھ رہے ہیں میرے اللہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو کسی مشکل کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی دکھ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہیں میرے اللہ، ان کی طاقت میں اضافہ فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ ہمیں قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ جتنے مؤمنین مومنات بیمار ہیں بحق بیمار کربلا صحت کلی عطا فرما۔ ہمارے اپنے بھائی دوست علامہ اختر عباس عزیز صاحب، منور عباس علوی صاحب اور دیگر مؤمنین بیمار ہیں میرے اللہ، ان کو صحت کلی عطا فرما۔ مرحومین کے درجات بلند فرما، بالخصوص سید اون محمد نقوی صاحب، علامہ اون محمد نقوی صاحب، مولانا نادر حسین کانجو صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، اور ہمارے ایک اور مومن منگسی صاحب، شفقت منگسی صاحب کبیر والے کے انتقال کر گئے آج کی تاریخ میں، میرے اللہ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرما۔ عزت اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ بالخصوص سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال مرحوم علی اللہ مقامہ کے درجات بلند فرما۔ سید خدا بخش شاہ قیصر صاحب مولا کے ذاکر، وہ بھی دنیا سے رخصت ہے، میرا ان کے درجات کو بلند فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل والے، ان کے بھائی سید حسن شاہ صاحب نوجوان سید زادہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، تجھے محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما۔
اس وقت تک نہ مارنا جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے. سفر کی موت سے بچانا, سفر کی موت سے بچانا, حادثے کی موت سے بچانا, حرام موت سے امان عطا فرمانا, شب قدر شب معراج کی موت نصیب فرمانا, شہادت کی موت نصیب فرمانا, کربلا معلی کا کفن نصیب فرمانا, وادی السلام کا دفن نصیب فرمانا. عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ ہماری گناہ گار آنکھوں کو زیارات مقامات مقدسات سے مشرف فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, وارث زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, تعجیل فرما. وعلی اموات الجمیع المؤمنین والمؤمنات. آج جمعہ کا دن ہے, تمام مومنین سے, تمام حاضرین کی خدمت میں استدعا ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اپنی مرحومات کے لیے, اپنے مستحقین دعا, حقداران دعا کے لیے, اور بالخصوص آج کے دن جو مومنین, جو علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے, علامہ سید اون محمد نقوی صاحب, علامہ نادر حسین کانجو صاحب, اور مولانا سید ریاض حسین رتوال صاحب, ذاکر اہل بیت خدا بخش شاہ صاحب کیسر صاحب, اور علی رضا داؤد خیل صاحب کے بھائی سید حسن شاہ صاحب مرحوم اللہ مقامہ, اور وہ مومنین و مومنات جن کی دعا کے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, ان مومنین کے لیے التماس فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. تمام عزیزان کا, حاضرین کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو کسی قسم کا تو آپ سوال فرما سکتے ہیں, میں انشاءاللہ اس کے جواب کے لیے حاضر ہوں. میں کوشش کروں گا کہ کل انشاءاللہ 10 منٹ اس کو دورانیے کو مزید بڑھا دیا جائے. میں نے اس لیے 10 منٹ آپ عزیزان کے سوالات کے لیے چھوڑ دیے ہیں. اگر کوئی دوست, کوئی عزیز, چونکہ دوران گفتگو سوال کا جواب ممکن نہیں ہوتا, اس لیے میں نے آخری 10 منٹ آپ لوگوں کے, دوستوں کے, عزیزوں کے, بچوں کے سوالات کے لیے چھوڑ دیے. آپ لوگوں سے کوئی سوال ہو کسی قسم کا تو میں انشاءاللہ خدمت کے لیے حاضر ہوں. سلامت رہیں سقفی صاحب, خوش رہیں میرے بچے, مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. بیٹا سقفی, مختار سقفی, خدمت کیجئے گا, زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے گا, اور نماز شب کی پابندی کرو. شاباش میرے بیٹے, جزاک اللہ, سلامت رہو. اگر کسی دوست کا, کوئی بھائی کا کوئی سوال ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. 10 منٹ تک میں سوال کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہوں, نہیں تو پھر میں آف لائن ہو جاؤں گا. بابر بخاری صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں سادات کی جوتیوں کا بھی نوکر ہوں, میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. سلامت رہے, بہت شکریہ. تمام عزیزان, تمام دوستان, تمام میرے بیٹے, محبت کرنے والے, سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی طرف سے کمنٹس کیے, دعائیں کی. میں تمام کی دعاؤں کا محتاج ہوں, اور خود بھی انشاءاللہ دعا گو ہوں آپ تمام مومنین کے لیے, تمام بچوں کے لیے. اور خرم صاحب, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے تاکہ آپ کی یہ محرومی ختم ہو جائے. سلامت رہیں. بہرحال آپ جلال پور والے تمام بچے, مولا صاحب کو سلامت رکھے آل محمد کا صدقہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. مولا آپ کے والدین کو سلامت رکھے, آپ کے خانوادوں کو سلامت رکھے آل محمد کا صدقہ. مشرف عباس الوی صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ, سلامت رہیں. بہت شکریہ, آپ بھی نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت مہربانی. علامہ صاحب, خدا آپ کو مزید عزت اور وقار عطا فرمائے. دعا گو ہوں, آپ ہمارے بچے ہیں, عزیز ہیں, اور بہت ساری محبتیں کرتے ہیں. علامہ ثقلین عباس موسوی صاحب سیدی, سلامت رہیں. مولا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت بہت شکریہ آل محمد کا صدقہ. اعظم زیدی صاحب, آپ بھی سلامت رہیں. ذاکر شاہد رضا مہدوی صاحب, خدا آپ کو سلامت رکھے. محتاج دعا ہوں اور انشاءاللہ دعا گو ہوں ہمیشہ آپ کے لیے. ملک محسن عباس صاحب, عامر عباس جعفری صاحب, فراست علی صاحب, شاہد عباس صاحب, اور تمام عزیزوں کا, تمام دوستوں کا, سید نادر علی صاحب, اللہم صلی علی محمد وعلی. سبحان اللہ, نادر علی تو سبحان اللہ. اور حسینی عزداری چینل والے, خدا آپ کو بھی سلامت رکھے. میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ عزیزان نے ہم سے محبت فرمائی. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو میں خدمت کے لیے. عباس اوان صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے.
خوب ہے، التماس دعا. والسلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام. مدد.